السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی کتنی مقدار میں وہ چیزیں موجود ہوں تو وہ نصاب کو پہنچتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر واجب ہے۔ دین اسلام نے جن اموال پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، اسی طرح نقدی اور کرنسی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 حیوانات۔ نمبر 3 زمینی پیداوار جس کو فقہی اصطلاح میں عشر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چوتھی چیز تجارتی اموال ہے۔ پہلی چیز سونا اور چاندی ہے۔ سونے چاندی کا نصاب اگر کسی شخص کے پاس 5 اوقیہ چاندی ہو جس کی مقدار تقریباً 200 درہم بنتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 20 مثقال سونا ہو جس کی مقدار تقریباً 20 دینار بنتی ہے، اگر یہ کسی کے پاس سال بھر موجود رہے ہوں تو ان پر 40واں حصہ یعنی چاندی کے اوپر 5 درہم اور سونے پر آدھا دینار وہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ سونے کا وزن تقریباً 85 گرام بنتا ہے اور چاندی کا تقریباً 595 گرام بنتا ہے۔ دوسری چیز حیوانات۔ حیوانات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کچھ شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ نمبر 2 کہ وہ حیوانات چرنے والے ہوں، یعنی خود انسان اپنا خرچہ کر کے ان کو چارہ نہ ڈالنے والا ہو، بلکہ وہ حیوانات خود باہر سے اپنا پیٹ بھر کر گھر آنے والے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حیوانات غیر عاملہ ہوں، یعنی کام کاج کے لیے نہ ہوں، افزائش نسل کے لیے ہوں، بار برداری، کھیت باڑی یا ایسی ہی دیگر خدمات کے لیے انہیں نہ رکھا گیا ہو۔ اور چوتھی اور آخری شرط کہ وہ حیوانات نصاب کو پہنچے ہوں تو تب ان کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب حیوانات کے اندر جو نصاب ہے وہ مختلف ہے، اونٹوں کے اندر مختلف ہے، اسی طرح گائے بیل اگر کسی کے پاس ہیں تو ان کا نصاب مختلف ہے، اور اگر کسی نے بکریاں رکھی ہیں تو ان کا نصاب مختلف ہے۔ تو اونٹوں کے اوپر جو نصاب ہے، اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور پورا سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں اور سال گزر چکا ہے تو پھر 5 اونٹوں کے اوپر 1 بکری وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس گائے بیل موجود ہیں تو 29 گائے پورا سال اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 30 گائے پورا سال موجود ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ ایک طبی یعنی گائے کا وہ بچہ کہ جو دوسرا سال شروع کر چکا ہو وہ اس کو زکوٰۃ میں دے گا۔ اور اگر کسی کے پاس مال مویشی بکریوں کی صورت میں موجود ہو تو اگر 39 بکریاں کسی کے پاس پورا سال موجود ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس سارا سال 40 بکریاں موجود ہیں تو اس کے اوپر وہ 1 بکری زکوٰۃ میں سال کے بعد ادا کرے گا۔ تیسری چیز وہ جو دین اسلام جس کے اوپر زکوٰۃ عائد کرتا ہے وہ زمینی پیداوار پر یعنی زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ تو زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کو اصطلاحی طور پر عشر کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ زرعی پیداوار میں ہر فصل تیار ہونے کے بعد اس کا عشر یعنی 10واں حصہ اس کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجموعی پیداوار 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو۔ اور زمین کی سرابی کے لیے اگر کوئی شخص محنت مشقت کر کے پانی حاصل نہ کرے، یعنی ٹیوب ویل لگانے یا کنویں کھودنے کی بجائے بارش یا نہروں کے ذریعے بغیر کسی محنت مشقت کے پانی حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عشر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود محنت مشقت کر کے اپنی جیب سے خرچہ کر کے اگر وہ زمین کو سیراب کرتا ہے تو پھر ازرہ تخفیف اس کے اوپر 20واں حصہ یعنی نصف العشر بطور زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ جس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ اموال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا ہے
کہ جو مال تجارت کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی رأس المال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ اس پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ تو باقی جو آلات تجارت ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ آلات کہ جن کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے ان آلات کے اوپر تجارت نہیں ہے، بلکہ اس سے جو پیدا شدہ آگے رقم ہے یا جو اس سے انسان کاروبار کرتا ہے آلات سے، جو اس کی آمدنی ہوگی اس آمدنی کے اوپر آگے پھر زکوٰۃ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔